पीका कानून ऐसा है कि कमज़ोर लोगों को टारगेट कर रहा है अगेंस्ट द पावरफुल। हार्ड स्टेट जो है वो बहुत ही हार्ड है इस टाइम, और हम सारे उसी के साथ जीना सीख रहे हैं। मादर पितर आज़ादी किसी भी कानून में नहीं होनी चाहिए। अगर टेलीविज़न को रेगुलेट करने के लिए कानून मौजूद है, अखबारात को रेगुलेट करने के लिए कवानीन मौजूद हैं, तो मुझे ये बताइए सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कवानीन क्यों नहीं आ सकते? पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, एक वीडियो, एक राय क्या आपको जेल तक ले जा सकती है? इसका जवाब है हाँ, अगर वो मौजूदा कानून के खिलाफ हो तो। कानून का नाम है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट यानी पीका। साल 2016 में पाकिस्तान में पीका मुतारिफ करवाया गया। इस कानून का मकसद था ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, हरासानी और साइबर क्राइम्स को रोकना। मगर आज अगर हम देखें तो इस कानून के तहत मिलने वाला तहफ़्फ़ुज़ आटे में नमक के बराबर भी नहीं, क्योंकि डॉन में सहाफ़ी सादिया मज़हर के एक हालिया आर्टिकल के मुताबिक इस कानून के तहत मिलने वाली सज़ाएं सार्फिन की जानिब से रजिस्टर की गई शिकायत का 0.021% हैं। मैं अगर आपके साथ सिर्फ लास्ट ईयर के केसेस शेयर कर लूँ, सो वी रजिस्टर्ड सम 22 केसेस अगेंस्ट जर्नलिस्ट ओनली। इसमें सिटीज़न जर्नलिस्ट आई थिंक वी आर नॉट इंक्लूडिंग सो एट द मोमेंट। और इसमें वो लोग नहीं हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के हक़ का इस्तेमाल करते हुए अपने सोशल अकाउंट्स पे अपनी राय का इज़हार करते हैं। ये सिर्फ वो जर्नलिस्ट हैं जो कि टेलीविज़न के साथ, अखबार के साथ या जो है रेडियो के साथ मुंसलिक हैं। देखिए, इसके अंदर जो जर्नलिस्ट के ऊपर केसेस हैं ना, वो सिर्फ 9 केसेस हैं पूरे पाकिस्तान में। तो जर्नलिस्ट के ऊपर एज सच केसेस ना होने के बराबर हैं, और बाकी जो तकरीबन 680-685 के करीब जो केसेस हैं वो जनरल पब्लिक के ऊपर हैं। 2020 में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर मज़ीद सख्ती करने के लिए रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट रूल्स मुतारिफ करवाए गए, लेकिन इब्तदा ही से सहाफ़ियों, इंसानी हकूक़ के कारकुनों और डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट्स ने खदशात ज़ाहिर किए कि इस कानून की कुछ शिकें बहुत वसी और मुबहिम हैं, जिन्हें आसानी से गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सब में जिस शिक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया वो थी शिक 20 डेफेमेशन की। ये जो पीका कानून है, आई थिंक इसने हुकूमत को एक ऐसा आला उसके हाथ में दे दिया है, जिस तरह वो कहते हैं कि बंदर को आप वो उस तरह दे दें। अब एक केस में अगर आपके साथ शेयर कर सकूं, सवाबी में एक जर्नलिस्ट ने एक पुल की तस्वीर लगाई अपने फेसबुक पे और उसके साथ कैप्शन लिखा कि ये पुल जो है कुछ महीने पहले बना हुआ था और उसमें ये टेक्निकल फॉल्ट आ गई है, और उसने किसी एक्सपर्ट से कोटेशन ली थी। अब उस महकमे के एहलकारों ने पीका के तहत उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दी कि इस पोस्ट से उस महकमे की इज़्ज़त और वक़ार जो है मजरूह हुई है। सो आप अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमती इदारों, हुकूमती एहलकारों के साथ एक ऐसा वो आ गया है आला कि वो किसी भी जगह पे किसी भी शख्स को रोक सकती है कि वो अपने राय या पब्लिक इंटरेस्ट में कोई मालूमात जो है जिससे शायद हुकूमत ये समझता हो कि वो उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उसको रोक सकें। वक्त के साथ पीका में तरामीम आती रहीं। ख़ास तौर पर 2023 में पुलिस को FIR दर्ज करने के इख्तियारात दिए गए, लेकिन तहकीकात अब भी FIA के पास ही थी। डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक ऐसा मरहला था जहां कानून के दायरा कार में तोसी तो हुई, लेकिन चेक एंड बैलेंस कमज़ोर पड़ने लगा। फिर आता है साल 2025, जब हुकूमत ने पीका में बड़ी तब्दीलियां मुतारिफ करवाईं। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रजिस्ट्रेशन, मवाद ब्लॉक करने के इख्तियारात और प्लेटफॉर्म्स को बंद करने तक की पावर होगी। फेक न्यूज़ पर सज़ा भी बढ़ाई गई, जिसमें कहा गया कि अगर कोई शख्स जानबूझकर ऐसी मालूमात फैलाए जो खौफ, घबराहट या इंतशार पैदा करे तो 3 साल तक कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। साथ ही FIA का साइबर क्राइम विंग ख़त्म करके नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NCCIA का क़याम हो गया और FIR दर्ज करने का इख्तियार भी दिया गया NCCIA को। पूरा NCCIA इदारा जो खड़ा किया गया था उसके अंदर कोई रूल्स नहीं बनाए गए, कोई उसका ज़ाब्ता इखलाक नहीं सेट किया गया, बल्कि डेपुटेशन पे पुरानी FIA से लोग लाए गए जो अपोजिशन के लोग थे। बेसिकली उनको साइलेंस करने के लिए
NCCIA اور پیکا کا بھرپور استعمال کیا گیا اور اس کی بہت ایگزامپلز موجود ہیں. اس قانون کے ذریعے آئی تھنک حکومت وہ اہداف حاصل کر رہی ہے جو چاہتی ہے، یعنی جو لاسٹ فرنٹیئر آف فری انفارمیشن ہے اس پہ بھی اپنی اجارہ داری قائم کر لیں. کوئی بھی آدمی کوئی ایسی چیز کر رہا ہے جو اس کے سائبر کرائم کے زمرے میں آتی ہے، اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، چاہے وہ حکومت کا کوئی وزیر ہو یا افسر ہو یا کوئی اپوزیشن کا کوئی آدمی ہو یا کوئی عام پبلک کا کوئی آدمی ہو. سب کے اوپر اس کا جو یہ یونیفارملی نفذ العمل ہونا چاہیے. کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی نقطہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. بل کے مطابق ایسا کانٹینٹ جو نظریہ پاکستان کے خلاف ہو، لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے کے لیے اشتعال دلائے یا عوام، افراد، گروہوں، کمیونٹیز، سرکاری افسران اور اداروں کو خوف میں مبتلا کرے، غیر قانونی ہے. عوام یا ایک سیکشن کو حکومتی یا پرائیویٹ پراپرٹیز کو نقصان پہنچانے کے لیے اشتعال دلانا، قانونی تجارت یا شہری زندگی میں خلل ڈالنا بھی ممنوع ہوگا. نفرت انگیز، توہین آمیز، فرقہ واریت ابھارنے اور فحاشی پر مبنی کانٹینٹ کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی. بل کے مطابق اراکین پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلیوں، عدلیہ، مسلح افراد سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا بھی قابل گرفت ہوگا. ریاستی اداروں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں اور دہشت گردی کو حوصلہ افزائی کرنے والا مواد بھی غیر قانونی ہوگا. چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی جانب سے حذف کیے جانے والے الفاظ نشر نہیں کیے جا سکیں گے. لندن میں بہت سارے کیسز ہوئے ہیں پاکستان کے چینلز کے خلاف، باقی لوگوں کے خلاف. وہاں پہ انہوں نے ان کو جیل تو نہیں بھیجا ہے، وہاں پہ انہوں نے اس کے ادارے کو تو بند نہیں کیا ہے، زیادہ سے زیادہ جرمانہ دیا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا ہے کہ آپ ڈینائل چھاپ دیں، آپ کہہ دیں کہ یہ خبر جو میں نے اس دن نشر کی تھی یہ ہماری تحقیقات کے نتیجے میں غلط خبر تھی، سو ہم اس کے لیے معذرت کرتے ہیں. اور اس قانون کی جو وہ ہے ریویو ہے بڑی ضروری ہے، اور اس ریویو میں صرف وکیل نہ بیٹھے ہوں، پارلیمنٹ کے اراکین نہ بیٹھے ہوں، بلکہ عام شہری اور صحافی اور ان کی تنظیمیں بھی بیٹھے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ سول سوسائٹی کی تنظیمیں. امپروومنٹ کے حوالے سے ہر وقت بات کی جا سکتی ہے، اور میرے خیال میں اگر کل کوئی اور تبدیلیاں سوشل میڈیا لینڈسکیپ میں ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے بھی چیزوں کو آگے لایا جا سکتا ہے. اب تھوڑا سا حالات حاضرہ پر نظر دوڑاتے ہیں. 2025 کے صرف پہلے 8 مہینوں میں اس قانون کے تحت 670 کے قریب کیسز رجسٹر ہوئے، جن میں سے بیشتر صحافیوں، ڈیجیٹل کریٹرز اور مخالف آوازوں کے خلاف درج کیے گئے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے 2025 میں پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے ڈیٹا کے مطابق صرف 2025 میں پاکستانیوں نے 1,42,272 کمپلینٹس درج کروائیں سائبر کرائم کے خلاف. اس دوران اتھارٹیز نے 26,036 ریگولر انکوائریز شروع کیں، جبکہ NCCIA نے 1,955 کیسز رجسٹر کیے. اس دورانیے میں صرف 31 لوگوں کو کورٹ سے سزا ہوئی، جبکہ 122 کو بری کر دیا گیا. 5 سالوں میں 98,206 انکوائریاں رجسٹر کی گئیں، جن میں سے 53,717 خارج، جبکہ 51,696 پینڈنگ ہیں. اسی طرح قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 7,690 FIRs درج کی، جن میں سے 3,505 خارج، جبکہ 4,185 پینڈنگ ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں تقریباً کچھ 690 کے قریب FIRs جو ہیں وہ تمام صوبوں میں موجود ہیں، جس میں سب سے زیادہ 549 FIR جو ہیں پنجاب میں موجود ہیں. اس وقت ہماری جو اگر آپ صورتحال دیکھیں تو ہماری اس وقت کی جو خوف تھا کہ یہ قانون جو ہے آزادی رائے اور آزادی صحافت کے خلاف زیادہ استعمال ہوگا، نہ کہ الیکٹرانک کرائمز کو روکنے کے لیے، سو وہ اب سچ ثابت ہو رہی ہے. حال ہی میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور وکیل ایمان مزاری اور ان کے شریک حیات ہادی علی چٹھا کو اسی قانون کے تحت 17 سال کی سزا سنائی گئی. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق اس مقدمے میں قانونی طریقہ کار کی پاسداری نہیں کی گئی. یہ محض انتقامی کارروائیاں ہیں جن کا مقصد ایمان اور ہادی کو ان کے انسانی حقوق کے کام اور اختلاف رائے کی وجہ سے خاموش کروانا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی HRCP نے بھی ان گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہوئے اس مقدمے کو ہراس کرنے، خوف زدہ کرنے اور بالآخر اختلاف رائے کو دبانے کا ایک ہتھیار قرار دیا.
ایمان اور ہادی کو جس مقدمے کے اندر انہوں نے سزائیں دی ہیں اور وہ ابھی اڈیالہ جیل کے اندر ہیں، وہ ایف آئی آر بذات خود اتنی ویگ ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ پچھلے 5 سالوں میں ایمان اور ہادی نے 12 ٹویٹس کی ہیں جو ریاست مخالف ٹویٹس ہیں، مگر دوران ٹرائل بھی ریاست مخالف ٹویٹس کا ثابت نہیں کر پائے، بلکہ جو ہادی تھا، ہادی علی چٹھا جو ہیں، ان کے اوپر تو الزام یہ تھا کہ وہ ایمان کی ٹویٹس جو ہیں ان کو ری ٹویٹ کرتے ہیں، مگر ایکچولی میں ہادی کا اکاؤنٹ ہی 2025 سے بنایا گیا، تو اب وہ جیل میں ہیں، ان کے کیسز نہیں لگ رہے۔ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کا کیس تو آپ کو یاد ہی ہوگا، اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ NCCIA سے زیادہ طاقتور ادارہ شاید ہی کوئی ہو اس ملک میں، مگر آج ذرا دیکھیں کہ اس کیس سے کیا حاصل ہوا۔ فی الحال کچھ بھی نہیں، عدالتی کارروائی چل رہی ہے، لیکن NCCIA کے جن افسران نے کارروائی کی وہ خود اس وقت کرپشن چارجز کے باعث یا تو بیل پر ہیں یا جیل میں۔ جو لاسٹ جو کیسز سامنے آئے تھے وہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، پیسہ بنانے کے لیے اس کا ناجائز استعمال کیا گیا، وہ جس طریقے سے انفلوئنسرز کو اور لوگوں کو ہراسمنٹ کی گئی اور جس طریقے سے ان سے پیسہ کی ایکسٹارشن کی گئی، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ تو بالکل کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہیں۔ کیس کرنے کا مقصد جو مجھے سمجھ آتی ہے اس کے 2 مقاصد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جی آپ کو فزیکلی اور مینٹلی تکا دیا جائے، ایگزاسٹ کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے پیشہ ورانہ کام کے بجائے کچہریوں کے پیشیوں میں پھنس جائے اور پھر آخر میں خود توبہ کر لیں کہ میں پھر جو ہے اس سرکاری اہلکار یا حکومتی اہلکار کے خلاف کوئی اس طرح کی خبر نہیں چھاپوں گا۔ سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے قوانین ضروری ہیں، مگر اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ قانون کا غلط استعمال نہ ہو اور قانون کی نظر میں سب برابر ہوں۔